دنیا سے زہد اختیار کرو. زہد، ترک دنیا، دنیا کو ترک کر دو، دنیا چھوڑ دو. کہتے ہیں دنیا کا تارک الدنیا ہو گیا ہے. اب تارک الدنیا کے حوالے سے جس وقت ہم جاتے ہیں تو تارک الدنیا کیا چیز ہے؟ تارک الدنیا، اب تارک الدنیا کا یہ معنی ہے کہ بس تسبیح لے لو اور بسم اللہ، بس دنیا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بند، رشتہ تعلق بند، بس ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ. کیا تم یہ سمجھتے ہو تارک دنیا اس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سن، مانیت ترک راحت گوش کن، مانیت ترک راحت گوش کن، بعد ازام جام بقا را نوش کن. وہ فرماتے ہیں ترک کے معنی پہلے سمجھ، ترک دنیا کا میننگ پہلے سمجھ لے. اپنے گوش کن، اپنے کانوں میں بٹھائے اس کو، دل کے کانوں میں. بعد ازاں جام بقا را نوش کن، پھر اس کے بعد بقیہ جام پینا شروع کر دے، باقی کی طرف چل جا. لیکن پہلے ترک دنیا کا معنی کیا ہے کہ پہلے دنیا کو سمجھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک منحوس چیز ہے، دنیا ایک مردار چیز ہے. دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جیفتن مردار کی طرح ہے، و طالبھا کلاب، اور اس کا پیچھا کرنے والے ہوس کے کتے ہوتے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارک جو مشکاۃ شریف میں، لعن عبد الدینار لعن عبد الدراہم، جو بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، اسی کو حاصل کرنے کی خاطر درہم و دینار کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے. صرف پیسے کو پکڑنا، سارا کچھ کرنا. اب جس وقت یہ آ گیا تو پہلے اس کے نقصانات بتائے کہ یہ دنیا تیری نہیں تو پچھلوں کی نہیں تھی تو تیری کیسی ہو گئی؟ جب تیرے بعد آنے والے ہوں گے ان کی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، دنیا پھر موجود ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ دنیا پہلے تھی، انسان کوئی نہیں تھا. جب انسان آئے تو میری تیری شروع ہو گئی، جب میری تیری ہو، جب انسان نہیں رہیں گے تو پھر کس کی ہوگی؟ تو پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سن، یہ دنیا جو ہے اس کے نقصانات کو سامنے رکھ، اس کی مرض کو سامنے رکھ، اس کے نقصانات کو سامنے رکھ، اور پھر اس کے بعد چل. ارشاد فرماتے ہیں باسگاں بگزار ای مردار را، باسگاں بگزار ای مردار را، خرد بشکن شیشہ پندار را. وہ فرماتے ہیں کہ سن، اس دنیا کو دنیا کے ہوس کے والوں کے پیچھے چھوڑ دے. جو ہوس کے یعنی ہیں شکاری، ان کے لیے چھوڑ دے. جو دنیا کی خواہش رکھنے والے ہیں، دنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، اس کو کلاب کے لیے چھوڑ دے، ان کے حوالے کر، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. خرد بشکن، وہ کہتے ہیں کہ اپنی عقل کو لے، اور جو شیشہ تو نے تیار کیا ہوا ہے سوچ کا، فکر کا، جو تو نے ڈریم دیکھی ہوئی ہے کہ یہ محل میرا ہوگا، اس میں ایسے بیٹھوں گا، میں ایسا ہوں گا، اس پندار شیشے کو توڑ کے تاکہ تیری حقیقت سامنے آئے. یہ دنیا، یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی، یہ زیور، آج تک اس نے کسی کی وفا نہیں کی ہے، لہٰذا نہ ہی یہ تیری وفا کرے گا، لہٰذا اس کے لیے اور کیا چیز ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر چھوڑ دیتے ہیں، چلیں جی ہم چھوڑ دی، دنیا چھوڑ دی، زیور چھوڑ دیا، یہ چیز چھوڑ دی، اب ضرورتیں کیسی پوری کریں؟ اب یہ بھی تو پریشانی آ گئی. کہا جی یہ پیسے، دنیا دولت ہے، دولت کو چھوڑ دیا، زیور، یہ ساری چیزیں، یہ دنیا ہے، چھوڑ دیا جی، ہر چیز چھوڑ دی. اچھا جب چھوڑ دی تو کیا اس کو دنیا کہتی ہیں؟ دولت، چیز، مکان، محل،
لباس، جگہ، گاڑی، کار، سواری، کیا اس کو دنیا کہتے ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات نہیں سمجھے، دنیا کہتے کس کو ہیں؟ دنیا کے معاملات کیا ہیں؟ تو اس گاڑی کو اور مکان کو، دولت کو تو سمجھ بیٹھا کہ یہ دنیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا چیست دنیا از خدا غافل بدن، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن۔ وہ فرماتے ہیں چیست دنیا، یہ دنیا کیا ہے جس کے بارے میں دنیا چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، تارے کو دنیا ہو جاؤ، چیست دنیا۔ اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکہ دینے والی کیا چیز ہے؟ چیست دنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں از خدا غافل بدن، جو تجھے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رب سے غافل کر دے، بس وہ دنیا ہے۔ اور تو یہ سمجھ بیٹھا کہ کپڑے اچھے نہ پہنے جائیں، زہد اس کا نام ہے کہ زاہد بننا، کہ زہد اختیار کرنا، کہ کپڑے اچھے چھوڑ دو، خوشبو چھوڑ دو، نہانا چھوڑ دو، وہ ان لوگوں کی طرح کہ جو 2-3 4 10 سال نہائے نہیں، کیا ان کو ملنگوں تلنگوں کی طرح کہ جن کے وہ بال لٹوں والے جو ہمارے ہاں نا، کوئی پتہ نہیں کون سی سرکار ہے، ان لوگوں کی طرح کہ جن کے ہاں نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ لباس ہے، تو کیا اس کو دنیا کہتے ہیں؟ نو 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 نو، وہ بندے رہ کر بھی، لباس اتار کر بھی دنیا دار ہیں، اور اللہ کے بندے عالی شان لباس پہن کر بھی دنیا سے غافل ہیں۔ دنیا سے غفلت ہے ان کی۔ دنیا ان کے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک لباس، ایک ایک جبہ اس وقت کے 4 ہزار یا 20 یا 30 ہزار دینار کا ہوتا تھا، ایک ایک جبہ، اور ایک مہینہ میں جبہ سلواتے، مہینہ اس کو استعمال فرماتے، اور جمعے کو استعمال فرماتے، اور مہینے کے بعد اس کو خیرات کر دیتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت گزرا، اس نے درزی کو دیکھا کہ درزی اتنا عالی شان کڑھائی والا، خوبصورت سنہری چیزیں اس میں تاریں گئی ہوئی ہیں، اور یہ کس کا اتنا قیمتی لباس سی رہا ہے؟ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حیات سے کہا، درزی سے کہا، ٹیلر سے کہا یہ کس کا لباس تو سی رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ کہا ان کا ہے، یہ لباس ان کا ہے، اور اللہ والے ایسا لباس پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں، یہ ایک لباس نہیں، وہ مہینے میں ایسا ایک لباس سلواتے ہیں مجھ سے، ایک لباس سلواتے ہیں، اور ایک چند جمعات استعمال کرنے کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن۔ یہ لباس، یہ چاندی، یہ سونا، یہ بچے، یہ بیوی، یہ گھر، یہ بار، یہ مکان، یہ محل، یہ لباس، یہ گاڑیاں، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا وہ چیز ہے کہ جس وقت تیرا سر سجدے میں نہ جھکے اور غافل ہو جائے، اور جس وجہ سے غافل ہوا سمجھ لے کہ وہ دنیا ہے۔ مال و دولت کو دنیا نہ سمجھ۔ بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں کہ جن کے گھوڑوں کے جو قلعے ہوتے تھے، جو سٹینڈ ہوتے تھے جن ساتھ گھوڑوں کو باندھا جاتا تھا، وہ سونے کے ہوتے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، میں سنا کہ میں گیا ادھر ایک اللہ والے کے ہاتھ دیکھا، تو میں نے کہا کہ یہ اللہ والا ہو سکتا ہے کہ جس کے استبل کے گھوڑوں کے باندھنے کے قلعے سونے کے ہوں۔ یعنی عجیب سی، انشاءاللہ پھر کبھی اس موقع پر میں کسی موقع پر میں بیان کروں گا۔ تو یہ مال دولت جو ہے، حضور کی حدیث مبارک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم المال للمرء الصالح، سبحان اللہ،
یہ مرد صالح کے پاس جب مال آتا ہے تو مال بھی نعم المال ہو جاتا ہے، بہترین مال ہو جاتا ہے۔ اب پوچھو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میرا مال جتنا ہو، آپ کا کاروبار جتنا بھی ہے، حضور کے بس کہنے پر خرچ ہوتا رہے۔ پوچھو سیدۃ النساء سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ کتنا مال ان کے پاس تھا اور حضور پر کتنا قربان کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ آدمی خادم کو کہتے لاتا چلا جا، وہ لاتا چلا جائے، وہ توڑے الٹاتا چلا گیا، ڈھیر لگ گیا، اتنا ڈھیر لگا کہ حتیٰ ایک طرف رسول اللہ تھے، ایک طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، دونوں کے درمیان اتنا وہ سونے چاندی کے سکوں درہم و دینار کا کہ اس طرف وہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ پاتی اور ادھر سے رسول اللہ ان کو دیکھ نہیں پا رہے۔ اتنا مال، اتنا مال، لیکن دنیا تو نہیں ہے، ہیں اس کو دنیا تو نہیں کہہ رہے، یہ تو وہ مال ہے جو اللہ کے راہ میں، اسی کو میں کہتے ہیں نعم المال۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جی یہ مال دولت یہ دنیا ہے، پیسہ چھوڑو، کمائی چھوڑو، بس آج کے بعد یعنی کھانا پینا جو ہے نا بالکل معمولی سا ہو، اور پھر اس کے بعد یہ بھی چھوڑو وہ بھی چھوڑو، نہیں نہیں، وہ فرماتے ہیں مال را کز بہر دین باشی حمول، مال را کز بہر دین باشی حمول، نعم مال صالح خواندش رسول۔ وہ فرمایا جو مال دین کے راستے پر، جو مال حق کے راستے پر، جو مال حقداروں کا حق ادا کرنے کی خاطر جمع کیا جائے اور لگایا جائے، نعم المال ہو، وہ نعم المال ہے، وہ بہترین مال ہے اور صالح مال ہے، یہی رسول اللہ کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ہماری تباہی اور بربادی کا ذکر کرتے ہیں کہ جب دنیا کس وقت بندے کو تباہ کرتی ہے، یہ تباہی کس وقت آتی ہے، اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال دینے کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سفر کرتے ہو، کشتی میں سفر کرتے ہو، چلیں آج کل ہوائی جہاز میں سفر ہوتا ہے، بے شک ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں ہم ہوا کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں، اندر بھی ہوا موجود ہوتی ہے، آکسیجن ہے تبھی تو ہم زندہ ہیں، تو ہم اسی طرح تو زندہ ہیں۔ تو جس وقت ہم اندر زندہ ہیں، ہم اندر زندہ ہیں تو ہوائی کے ذریعے تو زندہ ہیں، بے شک، لیکن اگر کہو دروازہ کھول دو، ہوا اندر آئے، جہاز کا دروازہ آسمان میں فضا میں فلائنگ کرتے ہوئے یعنی کھول دو، ہوا تو اندر ہے، لیکن جب دروازہ کھولا گیا تو سب کی تباہی کا باعث ہو گیا۔ بس یہ چیز ہے کہ دولت پر سواری کرو، دولت تمہارے اوپر سوارنا دولت پر سواری کرو، دولت تم پر سوار نہ ہو، تمہارا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، دل کے اندر محبت ایک کی ہوگی، یا محبت دنیا ہوگی یا محبت خدا ہوگا، یا محبت خدا ہوگی، اور محبت اگر اللہ کی ہوئی تو دنیا تمہارے قدموں میں، اور اگر تمہارے دل میں محبت دنیا کی ہوئی، نہ خدا ملا نہ وصال صنم۔ تو یہاں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کشتی پر سفر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ان دنوں ہوائی جہاز تو نہیں تھے نا، کشتی پر سفر کرتے تھے، بالکل بالکل، بوٹس پر سفر کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں آب در کشتی ہلا کے کشتی است، آب در کشتی ہلا کے کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است۔ وہ فرماتے ہیں آب در کشتی، اے مسافرو، دریا پر، سمندر میں تم سفر کر رہے ہو،
اور اگر تمہاری کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں ہلاکت ہے، بے شک تباہی ہے، بربادی ہے، مٹنا ہے، سب کو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ بے شک بھئی پانی ہی تو ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ نہیں 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 نہیں، اب کشتی کے اندر پانی آ گیا ہے، ہاں بند کرو اس سوراخ کو ہاں بالکل جہاں سے پانی آ رہا ہے۔ کیوں کہ پانی اگر کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے تو کشتی والوں کی ہلاکت کا باعث ہے، اور فرمایا اگر کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے تو پشتی است، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کے لیے مددگار ہے، ان کو ٹھکانے تک پہنچانے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ پانی غلط ہے، ہاں پانی کو ہی ترک کر دو ہلاک کرتا ہے، نہیں نہیں، تم استعمال غلط کرو گے، واہ واہ اس کا راستہ غلط رکھو گے سبحان تو پھر اللہ۔ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ واہ 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 بس یہی ہے دنیا،